بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. 16واں پارہ سورہ مریم، آیات مبارکہ 83 اور اس کے بعد. آیت شریفہ 83 کے الفاظ مبارکہ کے معانی اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں. کیا اس کو کہتے حمزہ استفہام. لم ترى آپ نے دیکھا نہیں. ترى فعل مضارع تھا، حاضر، پریزنٹ اور فیوچر کے لیے، لیکن جب اس سے پہلے لم آ جائے تو اس کا معنی ماضی منفی کا ہوتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ انا یقیناً ہم نے، ارسلنا ہم نے بھیجا، الشیاطین شیطانوں کو، علی الکافرین کافروں پر، تعزهم عزا، تعزهم عزا یعزو کہ وہ ان کو ابھارتے ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا عزا خوب ابھارتے ہیں، تاکید کے لیے. تعزهم عزا وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں. فلا پس نہ، تعجل جلدی کیجیے، تعجل عجل جلدی، پس نہ جلدی کیجیے، علیہم ان پر، انما در حقیقت، نعد لہم ہم ان کے لیے گنتے ہیں. عدا اچھی طرح گننا. پس آپ ان پر جلدی نہ کیجیے، در حقیقت ہم ان کے لیے گنتے ہیں خوب گننا. ان دو آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے شیطانوں اور کافروں کا جو باہمی تعلق ہے اس کو بیان کیا، اور دوسری آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کافروں کے بارے میں جو پالیسی تھی، جو نظریہ تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی کہ وہ نہ کیجیے جو آپ کر رہے ہیں. اس اجمال کی، اس بات کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑا ہے شیطانوں کو کافروں پر کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں. شیطان ابھار رہے ہیں اور وہ شرارتوں میں، سرکشی میں، بغاوت میں، نافرمانیوں میں جتے ہوئے. اب کوئی سوال یہ کرے، جب اللہ نے شیطانوں کو ان کی جانب ان کے لیے چھوڑا ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ توجہ فرما لیجیے. حاجی جی جی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو چھوڑا ہے ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے، لیکن ایمان والوں پر بھی اللہ نے شیطانوں کو چھوڑا ہے تو شاید اس سے زیادہ
زوردار بات اللہ کی توفیق سے یہ ہو، توجہ فرمائیے، اور اللہ کرے کہ میں وہ بات صحیح طور پہ واضح کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطانوں کو چھوڑا ہے، لیکن انسانوں میں شیطانوں کی شرارتوں کا مقابلہ کرنے کی پوری طاقت رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ چھوڑ کے انسانوں کے ہاتھ باندھ دیے، نہیں، یہ نہیں، بلکہ فرما دیا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر، شیطان کی تدبیر ہمیشہ سے نہایت کمزور ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر چھوڑا کیوں ہے؟ تاکہ امتحان ہو جائے۔ اگر پہلوان جس کو کھلا کھلا کے اس کے گھر والوں نے تیار کیا ہے، سارے کنبے کی اچھی کھانے والی چیزیں کاٹ کاٹ کے اس کو کھلائی ہے، اگر اس کو اکھاڑے میں نہ اتاریں گے تو وہ تو جھوٹا پھنے خواہ بنا رہے گا، ماں باپ پر احسان کرتا رہے گا کہ میں تو اب اتاریں گے کھاڑے میں کہ ثابت کر جو کھایا ہے کچھ اس کا نتیجہ ہے، یا کھایا اور سویا اور باتیں بنائیں۔ اللہ پاک نے جب شیطانوں کو ان پر چھوڑا ہے تو اس کے ساتھ ان میں طاقت رکھی ہے، بلکہ جب وہ کوشش کریں گے اللہ بچا دیں گے، نہ کریں گے مارے جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ تو پھر قصور اللہ کی جانب سے صرف شیطانوں کا نہیں، بلکہ شیطانوں کا اپنی جگہ قصور ہے، لیکن یہ کافر اس قصور میں شریک ہے۔ یہ بات تو تھی ان کی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ، آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے۔ کیا مقصد؟ بسا اوقات ایک لفظ پر توجہ فرمائیے، شاید میں ٹھیک بات اللہ کی توفیق سے عرض کر سکوں۔ اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے کس بات کی؟ کہ ان کے بارے میں عذاب کے آنے کے لیے فرمائش میں جلدی نہ کیجیے۔ تو آپ کیا عذاب کی فرمائش کرتے تھے؟ عذاب کی تمنا کرتے تھے؟ جی کرتے تھے۔ دونوں صورتیں ہیں۔ بہت دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عذاب کی فرمائش نہ کرتے تھے، بلکہ معافی کی رحمتوں کی فرمائش کرتے، لیکن کئی دفعہ ظالموں کے لیے، ستانے والوں کے لیے، دین کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے لیے عذاب بھی مانگتے، اور اس عذاب کے آنے میں جلدی کی فرمائش بھی کرتے۔ اس آیت کریمہ میں واضح کہ نہیں؟ واضح کہ نہیں؟ بعض وقت راجہ نے آپ نے کبھی بات سنی ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے لیے کوئی بد دعا کرے مخصوص انداز میں، کہتے ہیں یہ دیکھو یہ دین سے تعلق والا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، اور یہ کر رہا ہے، تو اس کی بات ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ ہاں یہ کہیے کہ آپ ہمیشہ بد دعا نہ کریں، اور یہ کہیے کہ آپ کثرت سے بد دعا نہ کرتے، یہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ کہنا کبھی نہیں کی، یہ کہنے والے کی لا علمی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ جلدی نہ کیجیے ان کے بارے میں۔ اور یہاں ایک اور بات اچھی طرح توجہ فرمائیے عوام جی، کچھ لوگ یہ سبق پڑھاتے ہیں اللہ وہ کرتے ہیں جو مدینے والے چاہتے ہیں، اللہ کا چاہا ہوا مدینے والے بدل دے، اور مدینے والے کا چاہا ہوا اللہ بدل
صلی اللہ علیہ وسلم. خرم صاحب جی کہتے ہیں اب یہ آیت کریمہ سچی ہے یا یہ سچے ہے؟ فلا تعجل علیہم، وہ کیا مانگتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ جلدی عذاب آ جائے. اللہ پاک بیچتے ہیں جلدی عذاب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی جلدی عذاب کی چاہت سے روک رہے ہیں. تو ماننے والی بات کہاں؟ اچھی طرح سن لیجئے. ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے، اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے بڑے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے ہاں سب سے زیادہ حیثیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن یہ بات نہیں کہ اللہ ان کے پابند ہیں. مشیت کائنات میں ایک کی ہے، دو کی نہیں. اللہ پاک نے یہ چیز رکھی نہیں. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور آپ نہیں چاہتے مگر یہ کہ چاہیں اللہ رب العالمین. اور سورہ الکہف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، آپ کسی چیز کے لیے، میری ساتھ توجہ کرو، آپ کسی چیز کے لیے بالکل نہ کہیں کہ میں اس کو کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ چاہیں اللہ. تو آخری مرضی، آخری مشیت سب وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کے برعکس جو کچھ کہا جائے وہ کہتے رہیں، حقیقت کے برعکس ہے. اب دیکھیں آپ کے سامنے آیت کریمہ کو یا قرآن پاک سے نکال دیجئے یا مان لیجئے. تو ماننا ہے ہم نے انشاءاللہ. بات واضح ہو رہی ہے میاں صاحب؟ انما نعد لهم عدها. اللہ اکبر. ہاں، اللہ نے آپ کی چاہت کو بس معاذ اللہ لفظ بولنا نہیں، دل نہیں مانتا، لیکن ٹھکرا کے پھینک نہیں دیا. اور دیکھیے ان کی حیثیت اللہ کے ہاں کتنی ہے. اللہ نے باقاعدہ سبب بیان کیا ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں شان ہے. پتہ نہیں میری بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں. دل نہیں چاہتا کہ میں کوئی مثال مخلوق کی بیان کروں، بس ویسے وضاحت کرتا ہوں. اللہ محتاج ہیں، پابند ہیں کہ جب کہہ دیا کہ عذاب فرما دیا، عذاب کے چاہنے میں جلدی نہ کرو، بات کافی ہوگی کہ نہیں؟ لیکن پھر فرمایا انما نعد لهم عدا. اس کی تفسیر میں یہ ہے، آپ فکر نہ کیجئے، یہ بچ نہیں پائیں گے. در حقیقت ہم ان کے لیے اچھی طرح گن رہے ہیں. جو بول رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. تو آپ جلدی کاہے کو کرتے ہیں؟ بچ نہیں پائیں گے. اور یہ اسی بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وضاحت کیا اس بات کو واضح نہیں کرتی کہ جن کے لیے وضاحت کی جا رہی ہے ان کی حیثیت کتنی اونچی ہے؟ پھر وہی اللہ کی کوئی مثال نہیں، بس بات کو واضح کرنے کے لیے. کون کس کے لیے وضاحت کرتا ہے؟ اگر کسی کی کوئی حیثیت نہ ہو تو جب نہ کہہ دیا اس کے بعد وہ اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ دیکھا تو ایسا نہ اپنے آپ کو کچھ اور نہ سمجھے. نہیں، بلکہ نہیں بھی کہتے ہیں اس طرح منہ کر کے، نہیں تو اس طرح منہ کر کے. ہے ایسی بات کہ نہیں؟ دفتری لوگ ایسے کرتے ہو کہ نہیں؟ نہیں، وہ بیچارہ ادھر کھڑا ہے، ملک صاحب کو دیکھ رہا کیا کر رہے ہیں. معاف کرنا، گل اینجی سی کہ نہیں سی؟
اس کے اور جس کی حیثیت ہو نہ بھی کرنا ہو تو پھر اس کو واضح کر، نہیں جی اس طرح اللہ معاذ اللہ اس طرح کسی کے محتاج نہیں، کسی کے بھی محتاج نہیں، لیکن اس میں جو بات میں سمجھ رہا ہوں اللہ کے غلط نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ہاں بڑی ہی شان ہے، اللہ محتاج نہ ہونے کے، پابند نہ ہونے کے، ان کے یہ اصل صورتحال بیان فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا۔ دونوں آیات کے الفاظ شریفہ کے معنی اور بامحاورہ ترجمہ سماعت فرما لیجیے، انشاءاللہ ٹوٹی پھوٹی تفسیر آئندہ درس میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے۔ یوم اس دن یا یوم اس دن کو یاد کرو، نحشر ہم اکٹھا کریں گے، المتقین متقی لوگوں کو رحمان کی جانب، وفدا وافد کی جمع وفد مہمانوں کی حیثیت سے، وَنَسُوقُ اور ہم ہانکیں گے، المجرمین مجرموں کو، مجرم اسے کہتے ہیں جس کا جرم ثابت ہو چکا ہو، ایک ہے ملزم جس پر الزام لگایا گیا ہو خواہ وہ سچا ہو یا جھوٹا، مجرم جس کا جرم ثابت ہو جائے، الی جہنم جہنم کی طرف کھو کے بیٹھو، وردا پیاس سے، ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ اس دن یعنی یاد کرو اس دن کو، ہم متقیوں کو رحمان کی طرف مہمانوں کی حیثیت سے اکٹھا کریں گے، اور ہم مجرموں کو ہانکیں گے جہنم کی جانب پیاسے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو، ہماری نسلوں کو، آباء و اجداد کو، بہن بھائیوں کو، ان کی نسلوں کو اور امت کو مہمانوں کی طرح اپنے فضل و کرم سے لے جائے، جانوروں کی طرح پیاس کی حالت میں